نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا. آج شجاعت اور جنوبی پنجاب یتیم ہو گیا ہے. ہمارے اکابر کی نشانی خطیب لاسانی، حق اور سچ کی نشانی، قرآن اور سنت کے عظیم مبلغ، اردو سرائکی سندھی کے مقبول عام خطیب قطب الارشاد حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی نبر اللہ مرقدہ کے تلمید رشید حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرقدہ کے تلمید رشید اور دیگر بہت سارے اکابر کے کوششین اور حضرت جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نبر اللہ مرقدہ، خطیب دل بدیر حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری نبر اللہ مرقدہ، خطیب اسلام شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا حق نواز شہید نبر اللہ مرقدہ، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری نبر اللہ مرقدہ، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا ضیاء القاسمی نبر اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی نبر اللہ مرقدہ، خطیب العصر حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ نبر اللہ مرقدہ کے رفیق خاص اور اس قافلے کے رفیق حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالغفور حقانی نبر اللہ مرقدہ ہم سے بچھڑ گئے. یہ پاکستان کا نہیں عالم اسلام کا عظیم نقصان ہے. مولانا عبدالغفور حقانی نبر اللہ مرقدہ سطحی خطیب نہیں تھے، وہ قرآنی خطیب تھے. 1970 میں وہ شجاعت تشریف لائے، حضرت بیلوی نبر اللہ مرقدہ کے جوتے اٹھائے. ان کا نام عبدالغفور تھا. انہیں حقانی حضرت مولانا محمد عبداللہ بیلوی نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا. میں نے ان کے وصال سے چند دن قبل حضرت سے ان کے حالات منگوائے. میری نئی کتاب نقوش شجاعت آ رہی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ حضرت حقانی صاحب کے حالات ان کی زندگی میں ہی چھپ جائے. تو انہوں نے جو مجھے اپنے حالات بھیجے اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں جب دورہ تفسیر حضرت سے پڑھ رہا تھا تو حضرت نے مجھے اس وقت حقانی کہا تھا. تب سے حقانی بنے اور شجاعت میں معاویہ مسجد کا نام معاویہ مسجد رکھا. تھانے میں پیشیاں بھگتی، کیس بھگتے. اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لینا پاکستان میں جرم ہوتا تھا. یہ مولانا عبدالغفور حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے یہ جھجک اتاری اور ناموس صحابہ کے ڈنکے بجائے. آج ہم سب تعیش کو پسند کرتے ہیں. مولانا عبدالغفور حقانی تھر پارکر کی جیلوں میں رہے، بہاری کی جیل میں رہے، ملتان کی جیل میں رہے. مولانا عبدالغفور حقانی ملک جھنگ کی جیل میں رہے، مختلف علاقوں میں جیلیں کاٹی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مجلس احرار اسلام کی تحریک ختم نبوت میں 1974 میں پابند سلاسل رہے اور مہینوں گرفتار رہے. پھر ماشاءاللہ دور میں 9 مہینے کی پر صعوبت جیل کاٹی اللہ کے دین کے لیے. وہ حق کو خطیب تھے. انہوں نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی. انہوں نے پوری زندگی توحید کی بات کی، رسالت کی بات کی. وہ اصلاح اعمال کے خطیب تھے. ان کی تقریریں سن کر ہزاروں عورتوں نے پردہ شروع کیا. سینکڑوں شب بیدار اور تہجد گزار بنے. آج
بھی آپ ان کی تقریریں سنیں تو بے نمازی کو نماز کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے. وہ ناموس صحابہ کے علم بردار تھے، آج وہ ہم سے بچھڑ گئے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے. وہ پیشہ ور خطیب نہیں تھے، وہ پیسے طے کر کے تقریریں کرنے والے خطیب نہیں تھے. انہوں نے اپنی جائیداد اللہ کے دین میں کما دی. آج ان کا جنازہ اٹھا ہے. یہاں ہمارے عزیز اور بھائی مولانا محمد سفیان موجود ہیں اور ان کے رفیق خاص اور ان کے سرپرست حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہ موجود ہیں. حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم موجود ہیں. شاہین ختم نبوت حضرت مولانا علامہ بسایا صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں. مجاہد ملت علامہ عبد الحق مجاہد دامت برکاتہ موجود ہیں. مولانا حبیب اللہ علی پوری، مولانا عبد الخالق رحمانی، ہمارے شہر کے علماء قاضی حمد الصالحین، قاری محمد عارف، قاری جمیل الرحمن، خانباد دہلوی کے حضرت مولانا پیر عبد الرحمن دہلوی، مولانا محمد عبداللہ دہلوی، سارے برادران گواہ اس بات کے کہ وہ جائیدادیں بنا کے نہیں گئے. ان کا ایک مکان تھا جس کو وہ اپنی زندگی میں فروخت کر بیٹھے. آج وہ اللہ کے دین پر سب کچھ لٹا کے جا رہے ہیں اور 54 سال انہوں نے قال اللہ وقال رسول بیان کیا، اللہ کے دین کی بات کی. آج ہم سب افسردہ ہیں اور آج ان جیسے اکابر کے جانے کی وجہ سے منکرین صحابہ کھلے عام صحابہ پہ تبرہ بک رہے ہیں. میں یہاں علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں 10 عرض کرتا ہوں کہ حقانی صاحب کو گواہ بنا کر آج اعلان کرو کہ ناموس صحابہ کی وہ جماعت جو آج بکھری ہوئی ہے ان کو جوڑو، انانیت کا خاتمہ کرو اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی چوکیداری کا فریضہ سر انجام دو. دشمن سمجھ رہتا ہے کہ ناموس صحابہ کے وکیل ختم ہو گئے ہیں. لوگوں آج ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں. حکومت بھی سن لے کہ ہمیں عثمان کے حضرت عثمان کے گستاخ ملک میں قبول نہیں ہیں. صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں کے ساتھ حکومت بن دے. آج قانون دیوبندیت کے لیے کیوں ہے؟ ہتھکڑیاں ہمارے لیے کیوں ہیں؟ 4 شیڈول ہم کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ان گستاخوں کے لیے کوئی قانون نہیں؟ مولانا حقانی کی ساری زندگی ناموس صحابہ کے لیے گزری ہے. آپ سب حضرات جنازے میں تشریف لائے، اکابر علماء خطباء مدارس کے مطمئنین، میں سب کا شکر گزار ہوں اور میں 2 صدموں کا شکار ہوں. ایک حقانی صاحب کی جدائی کا صدمہ، میں مسلسل رابطے میں تھا، بارہا میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی، اور دوسرا جنازے میں شرکت نہ کرنے کا صدمہ. میں ابھی اجلاس کے قریب ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. اب جنازہ پڑھیے، انشاءاللہ ہم سب حضرت کے لیے دعا گو رہیں گے اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنے اپنے مدارس میں ایصال ثواب فرمائیں. کتنی سعادت ہے کہ دارالحدیث سے ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے روزانہ. وہیں پر آج وہ ان کی نعش مبارک موجود ہے. میں مولانا محمد سفیان حقانی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. ان کے دوست قاری محمد نواز صاحب جنہوں نے خدمت کا حق ادا کیا، ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں ہم آپ کے خاندان کے تا حیات خادم رہیں گے. اگر حقانی صاحب کا کوئی قرض مولانا سفیان صاحب نے اعلان کیا اگر کوئی ہو تو وہ مولانا سفیان کو اکیلا نہ سمجھے. میں خادم ان کا بھائی، ان کے ساتھ ہوں، ایک ایک بھائی کا ذمہ دار ہوں. وہ ہمارے مسلک کی پہچان تھے، نشانی تھے اور ہم ان کے وفادار رہیں گے. آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں حقانی صاحب کے خاندان کے ساتھ وفا کریں اور ان کے صاحبزادوں کو موقع دیں اور ان کو بلائیں، ان کے بیانات کرائیں. ماشاءاللہ مولانا سفیان عالم دین ہے، بہترین خطیب ہے، اپنے والد کا انداز ہے. اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.